میں کمال ہے وہ راہ کے بندوش نبی بلغ العلا میں کمال ہے یہ انہی کے دم سے ہے روشنی کشف دجا بے جمال ہے نانا نبی بابا علی حسن جمیع خصال ہے یعنی حسین ابن علی صلو علیہ وآلہ مورا کے کس کی ہمت ہے جو اس راہ گزر سے گزرے کس کی ہمت ہے جو اس راہ گزر سے گزرے مسکراتے ہوئے شبیب جدھر سے گزرے موت قدموں کے نشان ڈھونڈ رہی ہے اب تک قدموں کے نشان ڈھونڈ رہی ہے اب تک کربلا والے خدا جانے کے در سے گزرے کس کی ہمت ہے جس راہ روشن دلوں دماغ کو کرتا چلا گیا
روشن دلو دماغ کو کرتا چلا گیا نقش غم حسین ابھرتا چلا گیا عشق حسین میں جو چلا سوے کربلا عشق حسین میں جو چلا سوے کربلا ایمان ہر قدم پہ سنورتا چلا گیا ایمان ہر قدم پہ سنورتا چلا گیا آیا پولیس راتو ہر ظاہر حسین لے کر علی کا نام گزرتا چلا گیا لے کر علی کا نام گزرتا چلا گیا اسلام کو یہ عظمتیں دیکھ کر گئے حسین اسلام کو یہ عظمتیں دیکھ کر گئے حسین جتنا اسے دبایا ابھرتا چلا گیا جتنا اسے دبایا ابھرتا چلا گیا پہنچا جہاں جہاں سرے شبیر نیزے پر نقشہ یزیدیت کا بگڑتا چلا گیا روشن دلو دماغ کو لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان
صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین جام بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صداقت ہوئے یوسف ثانی مل گئے خاک میں اکبر کی جوانی بانو مل گئے خاک میں اکبر کے جوانی بانو پہنچی خیمے میں جو حضرت کے یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دو سلام کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہائے بھائی اب فضا دوڑی سوید کے سر پر سیردہ فضا دوڑی سوید کے سر پر سیردہ پیٹتے زینب مزتا نکل آئے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے شیخ کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نڈا ہاتھ پھیلا کہ یہ چلائے کہ ہائے میرے لام کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے قصت راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال ٹکڑے تھے سے بدن ہو گیا سارا کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا سن کے مادر کے صدا کھول دیے دیدینم ہاتھ اٹھا کر کہا رونا میرے سر کی قسم پاس آ کر ہمیں چھاتی سے لگا لو اس دم رن سے آئے ہیں تمہاری ملاقات رن سے آئے ہیں تمہارے ملاقات یہ گھر آپ کے اقبال سے دیکھا ہم نے پر تمہیں آ کے عجب حال سے دیکھا پر تمہیں آ کے عجب حال سے دیکھا ہم نے زخمی ہونے کے خبر کس نے میرے پہنچائے جھوٹ ہے میں نے تو ہرگز نہ یہ برچھی کھائے آپ تک بیٹے کو تقدیر سلام ہے
میں میرے جائے دیکھے حضرت کے قدم تن میں میرے جائے مرگ سے پہلے ہو ماتم یہ زبوں ہے اما میرے کپڑوں پہ تو عباس کا خون ہے اما میرے کپڑوں پہ تو عباس کا خون ہے بانو صد میں سے نہ مر جائے ڈر ہے سب تیرے دل کے میرے دل کو خبر ہے بیٹا ہاں سینے پہ تیرا خون میں تر ہے بیٹا پھر یہ کیا ہے جو نہیں زخم جگر ہے بیٹا پھر یہ کیا ہے جو نہیں زخم جگر ہے بیٹا سنسناتا ہے جگر جان چلے جاتے اس لہو سے تو میرے دودھ کے بو آتے سنسناتا ہے جگر جان چلے جاتے اس لہو سے تو میرے دودھ کے بو آتے اس لہو سے تو میرے دودھ کے بو آتے ہیں لاش اکبر کی جو صحرا تمہارا قاسم مادر نے سجایا ہے صحرا تمہارا قاسم مادر نے سجایا ہے رنگ تیری شہادت کا اشکوں سے رچایا ہے صحرا تمہارا قاسم مادر نے سجایا ہے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے لاشا تمہارا دلبر ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے لاشا تمہارا دلبر ارے قسمت نے کیسے کیسے ہے خون رلایا ہے صحرا تمہارا قاسم مادر نے سجایا ہے قاسم تیری جوانی پامال ہو گئی ہے قاسم تیری جوانی پامال ہو گئی ہے دکھیاری ماں کو غم کا منظر یہ دکھایا ہے صحرا تمہارا قاسم مادر نے سجایا ہے
ابن حسن کے غم میں شبیر رو رہے ہیں، ابن حسن کے غم میں شبیر رو رہے ہیں، عاشور کربلا نے منظر وہ دکھایا ہے، صحرا تمہارا قاسم مادر نے سجایا ہے، مقتل میں ایک بہن کے ارماں بکھر گئے ہیں، مقتل میں ایک بہن کے ارماں بکھر گئے ہیں، ارے کڑیل جوان بھائی جو خون میں نہایا ہے، صحرا تمہارا قاسم مادر نے سجایا ہے، اجڑی ہے کربلا میں ایک رات کی بیاہی، اجڑی ہے کربلا میں ایک رات کی بیاہی، مہندی لہو لہو ہے اور درد کا سایہ ہے، صحرا تمہارا قاسم مادر نے سجایا ہے، گٹھری میں چن کے سرور فروا کی کل کمائی، گٹھری میں چن کے سرور فروا کی کل کمائی، خستہ جگر سے رن میں کاندھے پہ اٹھایا ہے، صحرا تمہارا قاسم مادر آیا ہے، اٹھتی ہے مہندی تیری ارے پھٹ جاتا ہے کلیجہ، اٹھتی ہے مہندی تیری پھٹ جاتا ہے کلیجہ، اہل عزا کے دل میں گریا وہ سمایا ہے، صحرا تمہارا قاسم مادر نے سجایا ہے، نوحہ ظہیر غم نے تحریر جو کیا ہے، نوحہ ظہیر غم نے تحریر جو کیا ہے، پر درد وہ قلم کو اشکوں نے لکھایا ہے، صحرا تمہارا قاسم
مادر نے سجایا ہے صحرا تمہارا قاسم مادر نے سجایا ہے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا اللہ الہا واحدا ونحن له مسلمون اللہ ربنا ورب آبائنا الاولین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وندعو جمیعا للحجت اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد فقد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا صلوات سورہ حلطہ کی 5 آیات کو سرنامہ کلام بنایا اور سرنامہ کلام بنانے کا مقصد ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بہت واضح ہے کہ یہ مجالس اعزا خاندان رسالت کے فضائل اور مصائب بیان کرنے کے لیے برپا کی جاتی ہیں۔ تو
وہ فضائل جو شایان شان آل محمد ہیں، وہ فضیلتیں جو اہل بیت علیہ السلام کی شان کے مطابق ہیں، سوائے خداوند عالم کے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کلام الہی جو حضرات محمد و آل محمد کے فضائل بیان کر رہا ہے، اس کے سامنے دنیا کے خطیبوں کی طلاقت لسانی ہیش نظر آتی ہے۔ دنیا کے سب خطیب مل کر بھی اس ایک جملے کے برابر آل محمد کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے جو مشیت کے قلم سے لوح پر اللہ نے لکھ دیا۔ وہ فضیلت محمد و آل محمد جو مشیت کے قلم نے لوح پر لکھی، وہ آیت بنی۔ اس آیت کو جبرائیل جیسے امین وحی زمزمہ پرداز نے محفوظ کیا، اور پھر عرش سے فرش کی طرف نازل ہوا یہ امین وحی، اور پھر اس صادق و امین کے گوش رسالت میں یہ زمزمہ منقبت اہل بیت سنایا کہ جس کو کل عالم میں صادق کی بھی سند حاصل ہے اور امین کی بھی سند حاصل ہے۔ اگرچہ کہ یہ آیات فضائل آل محمد بیان کر رہی ہے، مگر اس کے باوجود ان فضائل کا منبع حقیقی ذہن محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ رسول نے اپنے خاندان کے لیے یہ کلمات ادا نہیں کیے جو آیات میں نے منتخب کی ہیں۔ جس اللہ نے رسول کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، اس اللہ نے اپنے ہی رسول کے اہل بیت کے فضائل رسول کو سنائے جبرائیل کی زبان سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جب ایک انسان دوسرے انسان کو تحفہ دیتا ہے اور تحفہ لینے والا تحفہ قبول کر لیتا ہے، تو پھر جب تحفہ قبول ہو جاتا ہے تو جو تحفہ دینے والا ہوتا ہے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نے جو تحفہ دیا ہے اس کی قدر و قیمت جو میری نظروں میں ہے وہ بھی بیان کروں، کہ میں نے آپ کو اس قدر و قیمت کا تحفہ دیا ہے اور آپ کو اس کے شایان شان سمجھ کر یہ تحفہ دیا ہے، یعنی آپ کو یہ تحفہ زیب دیتا ہے، اس لیے میں نے ایسا مخصوص تحفہ آپ کے لیے رکھا اور آپ کو اس وقت دے دیا۔ مشیت نے بھی مزاج رسالت کے مطابق حضرات محمد و آل محمد کو منتخب کیا، ان کو فضائل عطا کیے، ان کو فضائل بھی اپنی جانب سے عطا کیے، اور ان فضائل کا انشراح، ان فضائل کی نشر بھی اپنے ہی ذمہ رکھی، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو رسول نے اپنے خاندان کی محبت میں کہہ دیا۔ کلام الہی ہے، ارشاد الہی ہے، آیات قرآن ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بالیقین اللہ کے عبادت گزار بندے اس حوض سے سیراب کیے جائیں گے کہ جس کے بہنے والے مشروب میں کافور کی خوشبو آتی ہوگی۔
ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، اور یہ حوض، اس پر ان عبادت گزار بندوں کو یہ دسترس حاصل ہوگی کہ جنت میں جہاں چاہیں گے اس حوض کو جاری کر لیا کریں گے۔ دنیا کا دستور یہ ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس چل کر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جنت میں آل محمد کو یہ عزت عطا کی ہے کہ یہ حوض مبارک جس کی تعریف قرآن کر رہا ہے، جس کے بہنے والے مشروب میں کافور کی خوشبو آ رہی ہوگی، آل محمد کو چل کر آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عینا یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، جہاں چاہیں گے اس حوض کو جاری کر لیا کریں۔ ادھر ان کے لبوں پر اس مشروب کی خواہش نمودار ہوئی اور یہ حوض ان کے قدموں میں پہنچ گیا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اس لیے کہ یہ آل محمد وہ ہیں کہ جو نذر مانتے ہیں تو اس نذر کو پورا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نذر کی اہمیت بتا رہا ہے۔ جو نذر و نیاز کا معاملہ سمجھنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں۔ کہ نذر ماننا اللہ کی نگاہ میں کتنا محترم ہے، اور جو نذر مان کر پورا کرے وہ آیات حلطہ کا مصداق بن جایا کرتا ہے۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ نذر مانتے ہیں تو اس کو پورا کیا کرتے ہیں۔ یہ نذر ماننے والوں کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نذر ماننے والوں کے فضائل بتا رہا ہے کہ جو نذر مانتے ہیں وہ عام انسانوں سے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ کس لیے کہ وہ نذر مانتے ہیں تو اس کو پورا بھی کرتے ہیں، یعنی وہ عہد شکن نہیں ہوتے، یعنی وہ بے وفا نہیں ہوتے۔ یہ وفادار ہوتے ہیں، یہ باتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ نذر مانتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ اب یہ نذر ماننے والوں کی دوسری فضیلت قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو نذر مانتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس نذر کو پورا کرنے کا سبب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس دن کا خوف ہوتا ہے کہ جس دن کی سختی ہر شے پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ یوفون بالنذر ویخافون، اور ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے یومن، اس دن کا، کانا شرہ مستطیرا، کہ جس کا خوف، جس کی سختی، جس کا ہیبت ناکی ہر شے پر پھیلی ہوئی ہوگی۔ یعنی قیامت کا ایمان قرآن بیان کر رہا ہے۔ نذر ماننے والوں کی دو صفتیں تو قرآن نے بیان کر دی کہ ایک وفادار ہوتے ہیں اور ایمان کے لیے وفا ضروری ہے۔ جو وفادار نہیں وہ ایمان والا نہیں۔ یہ ایمان کی دلیل ہے نذر ماننا۔ اور دوسرے یہ کہ قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، یہ اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں کہ جس دن کی سختی ہر شے پر پھیلی ہوئی ہوگی، اس دن کا خوف رکھتے ہیں۔ جب خوف رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کیونکہ یہ نذر مان کر پوری کرتے ہیں اور قیامت کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ اپنا کھانا کبھی باوجود خواہش کے، باوجود حاجت کے، باوجود بھوک کے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یہ حب ہی میں جو ہی کی ضمیر ہے یہ دو طرف جا رہی ہے۔ ایک کھانا کھلانے والوں کی کھانے کی خواہش پر کہ وہ بھوکے ہیں، اور دوسری طرف کہ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے۔ مگر
یہ ایسے ہیں کہ یہ اپنی خواہش کو اللہ کی محبت پر قربان کر کے کبھی مسکین کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کبھی اسیر کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اپنا کھانا باوجود خواہش کے، بھوکے ہیں، انہوں نے کھانا تیاری اس لیے کیا ہے کہ یہ کھانا کھائیں، مگر اللہ کی محبت غالب ہے ان کی اپنے نفس کی حاجت پر۔ یہ اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کی محبت پر، اور اس قربانی کے نتیجے میں کبھی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، کبھی اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، شہرت کی لالچ نہیں ہے، یہ فرش پر کوئی فوٹو سیشن نہیں کرنا چاہتے، یہ اپنی سطح پر، یہ اپنی اس میزبانی پر، یہ اپنی اس مہمانی پر اہل فرش سے کچھ نہیں چاہتے، انہیں تو کچھ ویسے ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ مشیت کی نظر دیکھ رہی ہے، اور ان کا عمل مشیت کی نظر میں تل رہا ہے، اور مشیت کی نظر سے بہتر کوئی ترازو نہیں ہے۔ یہ جب کھانا کھلاتے ہیں، انما نطعمکم، انما بس یہی ہیں، ان کے علاوہ ہر کھانا کھلانے والا ایسا نہیں ہے، ورنہ تو نہ جانے آج کی کتنی NGOs جیت جاتی، مگر ان کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے، یہ کوئی اور سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہے، یہ سند اخلاص مشیت کے قلم سے پنجتن کو مل رہا ہے۔ انما بس یہی ہے، نطعمکم، جو اپنا کھانا کھلاتے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر۔ یہ جو مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلانے والے ہیں، یہ اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ خود اللہ ہی کہہ رہا ہے، لوجہ اللہ، یہ اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، لا نرید منکم، اور ان کا قطعاً یہ ارادہ نہیں ہوتا جزاء ولا شکورا، کہ سائل سے یہ جزا کے طلبگار ہوں یا شکریہ کے طلبگار ہوں، یہ سائل سے جزا یا شکریہ نہیں چاہتے، خالصتاً اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ متفقہ طور پر تمام اس مسلمانوں کے درمیان، تمام اسلام کے فرقوں کے درمیان تسلیم شدہ ہے کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں حضرت سید عالم فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پنجتن میں سے یہ چار ہستیاں، اور پھر اس گھر کی کنیز خاص فضہ، بڑے بڑے بادشاہوں کے غلاموں کو اور کنیزوں کو یہ عزت حاصل نہیں ہوئی جو فاطمہ زہرا کے گھر میں زہرا کے ساتھ چکی پیسنے والی کنیز فضہ کو حاصل ہوئی ہے۔ جو شریک نزول آیات حلطہ قرار پائی، ان فضائل میں جہاں باعث تخلیق
کائنات خاندان کے افراد کے 4 مقتدر افراد، 4 عظیم ہستیاں شامل ہیں۔ ان فضائل میں اس گھر کی کنیز فضہ بھی شامل ہے۔ ان آیات کی شان نزول یہ ہے کیونکہ یہ عوام الناس تک جانے والی تقریر ہے، اس وجہ سے اس کا ریفرنس دینا ضروری ہے کہ متفقہ طور پر تمام مسلمان یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیات انہی ہستیوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، اور اس کی شرح نزول یہ ہے کہ حضرت سید عالم فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا نے حسنین علیہ السلام کی صحت یابی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نذر مانی، یا اللہ میرے بچے صحت یاب ہو جائیں تو میں تیری بارگاہ میں 3 مسلسل روزے رکھوں گی۔ یہ نذر مانی، جبکہ حضرت زہرا کو بارگاہ الہی میں التماس کرنے کے لیے اور اپنی دعا منوانے کے لیے نذر ماننے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت زہرا کا حق اس سے بزرگ تر ہے، مگر زہرا نے نذر اس لیے مانی تاکہ میری نانا کی امت پر جو نذر کی تہمت رکھی جائے گی وہ ہٹ جائے۔ ان کے سامنے یہ دلیل ہو، ان کے سامنے یہ حجت ہو کہ ہم نے یہ مذہب کسی اور سے نہیں لیا ہے، نذر ماننا، نیاز ماننا، یہ مذہب ہم نے رسول کی پیاری اور اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سے لیا ہے۔ نذر مانی، میرے بچے صحت یاب ہو جائیں، میں 3 دن مسلسل روزے رکھوں گی تجھے خوش کرنے کے لیے۔ جناب سید عالم امت کی ماؤں کو درس دے رہی ہیں کہ جب تم کسی زحمت و مصیبت میں مبتلا ہو تو میرے اسوے کو یاد رکھنا، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل اپنے لیے واجب قرار دے لو جو تم پر واجب نہیں ہے۔ نذر کے روزے واجب تو نہیں ہوتے جب تک مانے نہ جائیں، جب نذر مان لی جائے تب روزے واجب ہوتے ہیں۔ تو حضرت زہرا نے یہ اسوہ امت کو سکھایا کہ جب تمہیں یہ زحمت ہو کہ تمہاری حاجات پوری نہ ہو رہی ہوں، زحمت و مبتلا ہو، بیماریوں آزاریوں کا مرحلہ ہو، روزگار چاہیے ہو، اولاد چاہیے ہو، صحت چاہیے ہو، شفا چاہیے ہو، تو میری طرح سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے کہ عام انسان بھی، عام صاحب عہدہ و منصب بھی جب اس کو خوش کر دیا جائے، جب اس کو راضی کر دیا جائے، میں عام عہدہ و منصب کے حامل انسان کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو اس کی جوریڈکشن سے باہر ہوتا ہے، اور ذمہ داری لے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ نے میری اتنی منت سماجت کی ہے تو میں آپ کی خاطر کسی نہ کسی طرح سے اپنے افسر اعلیٰ کو راضی کر لوں گا۔ اب اللہ سے اوپر تو کوئی ہستی ہے ہی نہیں، امت اور اللہ کے بیچ میں اگر کوئی ہے تو وہ آل محمد ہے۔ حضرت زہرا نے نذر مان کر بتا دیا کہ تمہیں کسی اور کی منت سماجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو راضی کرو۔ روزے مانے، بچے صحت یاب ہو گئے۔ جب بچے صحت یاب ہو گئے، جناب زہرا نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کہا یا ابا الحسن، میں نے اپنے بچوں کی صحت یابی کے لیے 3 مسلسل روزوں کی نذر مانی ہے، میرے بچے صحت یاب ہو گئے، میں روزے رکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے وہ حضرات جو امور دنیاوی میں درس سننے کے بہت شوقین ہیں، اس سے بہتر درس کیا ہوگا جو فاطمہ زہرا اپنی کنیزوں کو دے رہی ہیں۔
کہ اگرچہ کہ نظر میں نے مانی ہے اور میں اپنے معاملات میں خود مختار اور با اختیار بھی ہوں، مگر گھر کے نظم و نسق کو برقرار رکھنے کے لیے گھر کے مالک کی رضامندی ضروری ہے۔ اس لیے حضرت زہرا نے گھر کے مالک سے، یہ آل محمد کے گھر کے مالک بھی ہیں اور اللہ کے گھر میں پیدا بھی ہوئے ہیں، کعبے سے لے کر مسجد تک علی علی ہے۔ یا ابوالحسن، میں اپنے بچوں کی صحتیابی کی نظر پورا کرنا چاہتی ہوں، 3 مسلسل روزے رکھنا چاہتی ہوں۔ میرے مولا نے رسول کی پیاری بیٹی سے پوچھا کہ اے ام الحسنین، یا زہرا، کیا ہمارے گھر میں اتنا آذوقہ کھانے پینے کا سامان، سحر و افطار کا اتنا سامان موجود ہے کہ ہم 3 دن مسلسل سحری اور افطار کر سکیں؟ میرے مولا کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ گھر کا مالک وہی ہے جو اس بات سے باخبر ہو کہ اس کے گھر میں کتنے دن کا کھانا پینا موجود ہے۔ اس لیے کہ اہل و عیال کو کھانا پینا مہیا کرنا گھر کے مالک کی ذمہ داری ہے۔ روزہ آپ رکھنا چاہتی ہیں، 3 دن کی سحری اور 3 دن کے افطار کا سامان گھر میں موجود ہے۔ رسول کی پیاری بیٹی کا کیا پیارا جواب ہے۔ اے ابوالحسن، آپ تو جانتے ہیں، جملہ سنیے گا، اے ابوالحسن آپ تو جانتے ہیں ہم آل محمد کھانے کی چیزوں کا ذخیرہ نہیں کیا کرتے، ہم کھانے پینے کی چیزوں کا ذخیرہ نہیں کیا کرتے، اتنا تیار کرتے ہیں جتنا کھا سکیں، جو کھا لیتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں، جو خواہش ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں، جو باقی بچ جاتا ہے وہ سینچ کر نہیں رکھتے، اسٹور نہیں کرتے، بچا کے نہیں رکھتے، بلکہ اسے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ پھر اے رسول کی پیاری بیٹی، اتنا انتظار کیجئے کہ میں رزق روزگار کما کر لاؤں اور اتنا مال و دولت جمع کر لوں کہ 3 دن کے افطار اور 3 دن کی سحری کا آذوقہ ہمارے پاس جمع ہو، تاکہ ہمارے روزوں کی خشوع و خضوع میں کوئی فرق نہ آئے، دل جمعی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان خاطر کے ساتھ ہم 3 دن کے روزے رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے مولا نے محنت کی، مزدوری کی، کچھ اون کچی لے کر آئے، اس کچی اون کو لا کر حضرت زہرا کے حوالے کیا، حضرت زہرا نے اس کچی اون سے کچھ کپڑا بنا، اس کپڑے کو یا اس دھاگے کو لے کر مولا علی نے بازار میں بیچا، جو اس سے رقم آئی اس سے 3 دن کے کھانے پینے کا سامان مہیا کیا گیا۔ صلوات بھیجیے گا بآواز بلند۔ اب جب یہ تمام تیاری ہو گئی، آل محمد نے سحری کی، علی نے سحری کی، حضرت زہرا نے سحری کی، حسنین علیہ السلام نے سحری کی، ان کی کنیز خاص فضہ نے سحری کی، روزہ شروع ہو گیا۔ پہلے روزے کا دن گزرا، افطار کا وقت آیا، ادھر افطار کے لیے سامان افطار لا کر دسترخوان پر رکھا گیا، آل محمد بیٹھے ہوئے ہیں، علی بیٹھے ہوئے ہیں، زہرا بیٹھی ہوئی ہیں، حسنین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کنیز خاص فضہ بیٹھی ہوئی ہے، جہاں مالک بیٹھے ہوئے ہیں وہیں کنیز بھی بیٹھی ہوئی ہے، خادمہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی ہے، اسی دسترخوان پر۔ افطار کا وقت آیا، دروازے پہ دستک ہوئی، آواز آئی، اے آل محمد، تم پر خدا کا درود و سلام ہو، میں ایک بھوکا مسکین ہوں، میری بھوک مٹانے کا سامان کرو۔ ادھر سائل کی آواز بلند ہوئی، علی نے اپنا کھانا بڑھا دیا، زہرا نے اپنا کھانا بڑھا دیا،
حسن نے اپنا کھانا بڑھا دیا، حسین نے اپنا کھانا بڑھا دیا۔ جب مالکوں کے کھانے بڑھ چکے تو کنیز نے اپنا کھانا بڑھا دیا۔ آیا ایک مسکین تھا، اکیلا بھوکا تھا، اور آل محمد نے اس کو 5 کھانے دیے، 5 کھانے دیے۔ بہت سادہ چیزوں سے افطار کر کے، نمک کی ڈلی سے، کھجور سے، سادے پانی سے افطار کر کے شب گزاری کی، پھر سحری کی، پھر سحری کے بعد دوسرا روزہ رکھا۔ دوسرا روزے کے افطار کا وقت آیا، دسترخوان سجا، آل محمد دسترخوان پر آ کر بیٹھے۔ ایسا لگتا ہے ادھر آل محمد دسترخوان کے لیے چلتے ہیں، ادھر سائل عرش سے فرش کے لیے آتا ہے۔ افطار کے لیے آل محمد بیٹھے اور سائل نے آ کر صدا دیا، اے آل محمد، میں ایک بھوکا یتیم ہوں، میری بھوک مٹانے کا سامان کرو۔ کل کی طرح سے آج پھر علی نے اپنا کھانا بڑھایا، زہرا نے اپنا کھانا بڑھایا، حسن نے اپنا کھانا بڑھایا، حسین نے اپنا کھانا بڑھایا، کنیز فضہ نے اپنا کھانا بڑھایا۔ پھر اسی طرح سے نمک سے، کھجور سے، خشک روٹی سے، سادے پانی سے افطار کر کے شب گزاری کی۔ سحری کا وقت آیا، سحری کی۔ تیسرے روزے کے افطار کا وقت آیا، پھر آل محمد جمع ہوئے، اور جب آل محمد جمع ہوئے تو آج پھر سائل آ گیا، اور آج آ کر کہتا ہے، اے آل محمد، میں ایک بھوکا اسیر ہوں، میں ایک بھوکا اسیر ہوں، میری بھوک مٹانے کا سامان کرو۔ گزشتہ 2 دنوں کی طرح سے آج بھی علی نے اپنا کھانا بڑھایا، زہرا نے اپنا کھانا بڑھایا، حسن نے اپنا کھانا بڑھایا، حسین نے اپنا کھانا بڑھایا، کنیز فضہ نے اپنا کھانا بڑھایا، اور سائل چلا۔ پہلے دن سائل آیا، دوسرے دن سائل آیا، تیسرے دن سائل آیا۔ علماء امامیہ اثنا عشریہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو حضرات محمد و آل محمد کے دروازے پر ان روزے کے افطار کے وقت آنے والا سائل ہوتا تھا، یہ کوئی فرش کا مانگنے والا نہیں ہوتا تھا، یہ کوئی زمین پر بسنے والا مسکین یتیم اسیر نہیں تھا، بلکہ یہ مسکین بھی ملک تھا، یہ یتیم بھی ملک تھا، یہ اسیر بھی ملک تھا۔ کبھی جبرائیل سائل بن کر آیا، کبھی میکائیل سائل بن کر آیا، کبھی کوئی دوسرا فرشتہ سائل بن کر آیا۔ فرشتے آتے رہے، آل محمد سے روٹیاں لے کر جاتے رہے۔ تیسرا دن آیا، اے آل محمد، میں ایک بھوکا اسیر ہوں، کھانے پیش کر دیے گئے۔ فرش سے روٹیاں چلی، عرش سے آیتیں چلی۔ فرش سے روٹیاں چلی، عرش سے آیتیں چلی۔ فرش سے سائل چلا، عرش سے جبرائیل چلا۔ رسول مسجد نبوی میں مشیت کے قلم سے لکھا ہوا آل محمد کے اخلاص و ایثار اور نظر کا قصیدہ جبرائیل نے لوح پر سے اٹھایا، اس کی زمزمہ پردازی کی، اور پھر اپنے مشق سخن کو آ کر گوش رسالت میں خلوص کے ساتھ سنانا شروع کیا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویدعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ صلوات بھیجیے گا باعث وقت۔
بس میرے معروضات اپنے اختتام سے متصل ہو رہے ہیں۔ جبرائیل نے آ کر مسجد نبوی میں رسول کے گوش رسالت میں یہ آیتیں سنائیں۔ اس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ کیا اس میں علی کا نام ہے؟ کیا ان آیتوں میں علی کا نام ہے؟ کیا زہرا کا نام ہے؟ کیا حسن و حسین کا نام ہے؟ کیا ان کی کنیز فضہ کا نام ہے؟ ان 4 آیتوں میں نہیں ہے۔ حل عطا میں فضہ کا نام ہے، حل عطا میں فضہ کا نام ہے، مگر ان 4 آیتوں میں نہیں ہے۔ ان 4 آیتوں میں ان تمام ہستیوں میں سے کسی کا نام نہیں ہے۔ پھر رسول کو یہ کیسے پتا چلا کہ ان 4 آیتوں کا مصداق کون ہے؟ ان 4 آیتوں کا مصداق کون ہے؟ جبرائیل نے آیتیں سنائیں، رسول نے سن کر محفوظ کر لی، اور رسول امین ہے، لانے والا بھی جبرائیل امین ہے، اور رسول بھی صادق و امین ہے۔ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ وہ فرشتہ ہے اور امین ہے، یہ صادق ہے اور امین ہے، اور خاتم النبیین ہے۔ آئے حضرت زہرا کے گھر میں آ کر دیکھا زہرا کے جسم پر ضعف و نقاہت ہے، علی کے جسم پر کمزوری ہے۔ یہ سن کر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کے جسم پر کمزوری ہے، تقاضۂ بشریت ہے، یہ معروضۂ بشریت ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بشر جتائیں، منوائیں، دکھائیں، ورنہ سارے بشر کہہ دیں گے کہ وہ تو تھے ہی ایسے کہ ان پر نہ بھوک اثر کرتی تھی نہ پیاس اثر کرتی تھی۔ روزے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ان پر تو نہ بھوک اثر کرتی تھی نہ پیاس اثر کرتی تھی۔ تو بشری حیثیت کو منوانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام مظاہرات ہوں کہ جن کے سبب سے عام انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ بھی ہمارے ہی جیسے ہیں، یہ بھی ہمارے ہی جیسے ہیں، مگر ہم ان کے جیسے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے جیسے ضرور ہیں۔ انا بشر مثلکم، رسول فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، مگر تم میرے جیسے بشر نہیں ہو۔ یہ تو ہمارے جیسے ہیں مگر ہم ان جیسے نہیں ہیں، بس وہی خطا کار ہے جو ان کو اپنے جیسا سمجھنے لگے۔ تو یہ ہمارے جیسے ہیں مگر ہم ان کے جیسے نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بات عقیدے میں شامل رہنی چاہیے کہ ہم سب کچھ کر کے بھی ساری زندگی ناگناہ کریں، جیسے معصوم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہوں اتنے ہی معصوم مر جائیں۔ بھئی کتنے دنیا کے بچے ایسے ہیں کہ جو ماں کی آغوش میں آتے ہیں، معصوم آتے ہیں نا، نومولود بچہ معصوم ہوتا ہے، وہ چند مہینوں میں گزر جاتا ہے، چند دنوں میں مر جاتا ہے، تو بچہ تو معصوم پیدا ہوا ہے نا۔ جب معصوم پیدا ہوا تو وہ معصوم مر گیا۔ تو یہ جو بچہ معصوم پیدا ہوا اور یہ معصوم مر گیا، استغفر اللہ، کیا کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ویسے ہی معصوم ہیں جیسے اللہ کے بنائے ہوئے معصوم ہیں؟ نہیں، یہ معصوم پیدا ہونے کے باوجود بھی اس
درجہ عصمت پر فائز نہیں ہے جس درجہ عصمت پر فائز معصوم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جب دنیا میں آتا ہے تو نجس آتا ہے، جب علی آتے ہیں تو پاک آتے ہیں، جب حسن آتے ہیں تو پاک آتے ہیں، جب حسین آتے ہیں تو پاک آتے ہیں، جب 12 امام آتے ہیں تو پاک آتے ہیں، انہیں غسل طہارت نہیں دیا جاتا۔ تو عصمت امامت اور رسالت سے متعلق عقیدہ صحیح رکھنا چاہیے، بلکہ صحیح کر لینا چاہیے کہ جب ہم معصوم کہتے ہیں، معصوم نبی، معصوم امام، تو صرف وہ معصوم نہیں ہے کہ جو شکم مادر سے معصوم پیدا ہوتا ہے، نہیں، اس کی خلقت میں عصمت شامل ہوتی ہے، وہ بوقت خلقت درجہ عصمت پر فائز ہوتا ہے، اس طرح سے فائز ہوتا ہے کہ اسے پاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر حسنین علیہ السلام ام ایمن کی گود میں آئیں اور ام ایمن ان کو فوراً مولود ہونے کے بعد، اس دنیا میں آنے کے بعد رسول کی آغوش میں دیتے ہوئے احتیاطاً جملہ کہہ دے، احتیاطاً جملہ کہہ دے کہ اے اللہ کے رسول ذرا توقف کیجئے، پہلے میں اس بچے کو پاک کر کے لے آؤں، تو رسول کہتے ہیں اے ام ایمن تم انہیں کیا پاک کرو گی، یہ تو اللہ کے پاک کیے ہوئے ہیں۔ جنہیں دنیا میں آنے کے بعد پاک کیا جائے وہ اور ہوتے ہیں، اور جنہیں اللہ پاک و پاکیزہ پیدا کرے وہ اور ہوتے ہیں۔ روٹیاں دے دیں 3 دن، سائل روٹیاں لے کر چلا گیا، وقت محدود ہوتا ہے ان تمام مجالس کا، میں مجلس کے گریز کی طرف اپنی مجلس کو لے جا رہا ہوں۔ آل محمد نے 3 دن روٹیاں دیں، قرآن نے کہا انہوں نے کھانا کھلایا مسکین کو، انہوں نے کھانا کھلایا یتیم کو، انہوں نے کھانا کھلایا اسیر کو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ آل محمد ہیں جو بھوک کے باوجود اپنا کھانا کبھی مسکین کو کھلا دیتے ہیں، کبھی یتیم کو کھلا دیتے ہیں، کبھی اسیر کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ قرآن کی 6666 آیتیں جبرائیل ہی لے کر نازل ہوئے، ہر آیت جبرائیل لے کر آئے، یہ آیتیں بھی جبرائیل ہی لے کر آئے ہوں گے اور لے کر آئے ہیں۔ بس میرے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ جبرائیل یہ آیتیں لے کر آئے کہ آل محمد نے مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلایا، تو جبرائیل نے آل محمد کو اسیر ہوتے ہوئے بھی تو دیکھا، جبرائیل نے آل محمد کو یتیم ہوتے ہوئے بھی تو دیکھا۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن گواہ ہے کہ انہوں نے 3 دن کھانا کھلایا، علی و فاطمہ اور ان کے بچوں نے اور ان کے گھر کی کنیز نے 3 دن کھانا کھلایا، اور علی و فاطمہ اور ان کے بچوں پر، ان کی اولاد پر 3 دن پانی بند رہا۔ بھوک اور پیاس میں مبتلا رہے، صرف اور بھوک اور پیاس میں نہیں بلکہ ان کو یتیم بھی کیا گیا، ان کو اسیر بھی کیا گیا۔ اور مسکین تو بڑا باعزت لفظ ہے، مسکین بڑا باعزت لفظ ہے۔ میں آپ کو اپنے چوتھے امام کے نوحے کا ایک جملہ سناؤں کہ میرے امام نے کہا، امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم خدا کی جس بے کسی سے اور جس بے عزتی سے
ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں گھسیٹا گیا ہے، اس سے زیادہ ہماری توہین ممکن نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آل محمد جو مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلانے والے ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا، ان کی اولاد کو یتیم کر دیا گیا، ان کے پسماندگان کو اسیر کر لیا گیا، اور بازار کوفہ و شام میں اس طرح سے پھرایا گیا کہ اس وقت تک قافلہ روکا رکھا جاتا تھا جب تک کہ بازار تماشائیوں سے نہیں بھر جاتا تھا۔ اور یہ اسیر بیویاں، یہ اسیر بچے زحمت و مصیبت میں مبتلا رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عاشور کا دن زمین پر تاریخ انسانیت کے لیے ایک عجیب و غریب دن ہے، ایک عظیم امتحان کا دن، ایک عظیم قربانی کا دن، ایک ایسا دن، عاشور کا دن، ایسا دن جس دن مرنا آسان ہے اور جینا مشکل ہے۔ عاشور کا دن ایسا ہے، عاشور کا دن ہے جس دن پیاسے گلے جیت گئے اور بہتی ہوئی فرات ہار گئی۔ عاشور کا دن ہے جس دن تلوار ستم ٹوٹ گئی، جس دن تلوار ستم ہار گئی اور مظلوموں کے ذبح شدہ گلے جیت گئے۔ ان گلوں نے، ان حلقوموں نے تلوار ظلم کو کند کر دیا۔ عاشور کا دن ہے، عصر عاشور، کسی پیاسے کی صدا گونج رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من معین یعیننا، حل من مغیث یغیثنا۔ ہے کوئی جو ہماری مددگاری کے لیے آگے بڑھ کر آئے، ہے کوئی جو ہمارے استغاثے پر لبیک کہے، ہے کوئی جو ہماری اعانت کے لیے آگے بڑھ کر آئے۔ یہ وہی حسین ہے جس کے دروازے سے 3 دن کبھی مسکین کھانا لے کر گیا، کبھی اسیر کھانا لے کر گیا، کبھی یتیم کھانا لے کر گیا۔ حسین کی آواز استغاثہ زمین و آسمان کے درمیان گونج رہی ہے۔ حسین کی آواز استغاثہ کا گونجنا تھا۔ خیمہ گاہ حسینی سے بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، بیویوں کے رونے کی آواز اتنی بلند ہوئی کہ فوج شام میں سے کسی ملعون نے حسین کو مخاطب کر کے کہا، اے حسین کیا استغاثہ کر رہے ہو؟ جاؤ ذرا اپنی خیمہ گاہ کی خبر لو، ایسا لگتا ہے کوئی بیوی مر گئی ہے یا کوئی بچہ مر گیا ہے۔ حسین خیمہ گاہ کی طرف لوٹ کر آئے۔ جب خیمہ گاہ کی طرف واپس لوٹ کر آئے، خیمے کے دروازے پر آ کر بہن زینب کو سلام کیا، آواز دے کر کہا، اے بہن زینب کیا کوئی بچہ مر گیا ہے یا کوئی بیوی گزر گئی ہے؟ شہزادی زینب نے کہا، اے بھیا نہ کوئی بچہ مرا ہے نہ کوئی بیوی گزری ہے۔ آپ کی آواز استغاثہ سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ بڑی دردناک بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے کیوں کر گرایا؟ کس لیے گرایا؟ ایک بڑے جید استاد کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے گرایا کہ جب حسین نے آواز استغاثہ بلند کی، خیمے میں موجود بیویوں نے موزے پہننا شروع کر دیا، چادر پیچا کرنا شروع کر دیا،
اور اب خیمے سے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی کہ ہمارے وقت کے امام نے بلایا ہے، ہمارے زمانے کے امام نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ اب علی اکبر نہیں ہے، عباس دلاور نہیں ہے، اون و محمد نہیں ہے، کوئی حسین کی مددگاری کے لیے جانے کے لیے کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھ کر اپنے آقا و مولا حسین کی نصرت کے لیے جائیں گے۔ جب یہ بیویاں خیمہ گاہ سے نکلنے کے لیے تھیں تو یہ علی اصغر جو 6 مہینے کا جھولے میں لیٹا ہوا تھا، اس کی رگوں میں ہاشمی غیرت و حمیت والا خون تھا۔ ارے یہ آواز دے کر تو نہیں روک سکتا تھا، ماں کو آواز نہیں دے سکتا تھا، پھوپھی کو آواز نہیں دے سکتا تھا، ماں کو آواز نہیں دے سکتا تھا، بس اس نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ادھر علی اصغر جھولے سے گرے، ادھر خیمے سے نکلنے والی بیویوں نے اپنے آپ کو لوٹانا شروع کیا۔ میدان کربلا بیویوں کے نعروں سے گونج اٹھا، واہ علی اصغرا، واہ علی اصغرا، واہ علی اصغرا۔ حسین خیمے میں آئے، ام رباب سے علی اصغر کو آغوش میں لیا، علی اصغر کو لے کر خیمہ گاہ سے نکلے۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ حسین خیمہ گاہ سے نکلے، مگر ایسے پہلے کبھی حسین خیمہ گاہ سے نہیں نکلے تھے، اس لیے کہ دونوں ہاتھ حسین کے فضا میں بلند ہیں اور ہاتھوں پر چادر پڑی ہوئی ہے یا عبا ڈالی ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے عبا کے نیچے کوئی قرآن چھپایا ہوا ہے۔ جب حسین فوج شام کے قریب آئے، حمید ابن مسلم کہتا ہے حیرانی کی انتہا نہ رہی، حسین نے عبا کا دامن ہٹایا تو 6 مہینے کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، پیاس سے بلک رہا تھا۔ حسین نے آواز دے کر کہا، اے فوج شام، اے فوج شام، تمہارا جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ میرے ساتھ ہے۔ ارے یہ 6 مہینے کا بچہ کسی مذہب میں اس ظلم و جفا کا روادار نہیں ہے، تم میں کوئی صاحب اولاد آگے بڑھ کر آئے، اس بچے کو پانی پلا دے۔ مگر جب حسین نے کہا، فوج شام نے سرگوشیاں شروع کی، آپس میں کہنا شروع کیا، خبردار کوئی حسین کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ حسین بچے کو بہانہ بنا کر اپنے لیے پانی مانگ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا ساقی کوثر کے لال نے 6 مہینے کے بچے کو، 3 دن کے پیاسے بچے کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ آواز دی، جو صاحب اولاد ہو وہ آگے بڑھ کر آئے، بچے کو پانی پلائے۔ میں پیچھے ہٹ گیا ہوں، کوئی آگے نہیں بڑھا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ کچھ دیر بعد حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد گھٹنے زمین پر ٹکائے، دونوں ہاتھ علی اصغر کی کمر کے نیچے رکھے۔ میرا دل چاہتا ہے میں حسین سے پوچھوں کہ پیاسے علی اصغر کو اٹھانا مشکل تھا یا علی اکبر کا لاشا اٹھانا؟ حسین علی اصغر کو لے کر فضا میں دوبارہ استادہ ہوئے، بلند ہوئے، پیچھے آ کر کھڑے ہوئے۔ اب فوج شام سے حسین نے کچھ نہیں کہا، بلکہ علی اصغر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے علی اصغر، تم حجت خدا کے فرزند ہو، ذرا اس فوج جفا شعار کو اپنی پیاس کا یقین دلا دو۔ بچے نے گردن کو نہڑایا، منہ کو پلٹایا، سوکھے ہوئے ہونٹوں پر ننھی سی سوکھی ہوئی زبان پھرانی شروع کی۔ ارے سوکھی زبان کا ہونٹوں پر آنا تھا۔ فوج شام میں انقلاب برپا ہو گیا۔ عمر سعد نے ہرملا کو بلایا، اے ہرملا، اے ہرملا، تو ماہر نشانے باز ہے، ذرا آ کر حسین کا کلام قطع کر دے۔ ہرملا نے تیر اور کمان اٹھایا، تیر اور کمان اٹھایا، زمین و آسمان ہل کر رہ گئے، زمین و آسمان ہل کر رہ گئے۔ ہرملا کا تیر چلا، ہرملا کا تیر چلا، علی اصغر کی گردن، حسین کا بازو۔ خیمے سے رباب دیکھ رہی تھی، آخری جملے عرض کر رہا ہوں، خیمے سے رباب دیکھ رہی تھی۔ ابھی ماں کو اتنی دور سے کچھ نہیں پتا کہ میرے بچے کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، بس حسین نے علی اصغر کی گردن سے نمودار ہونے والا خون ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، آسمان نے انکار کر دیا، زمین کی
طرف پھینکنا چاہا، زمین نے انکار کر دیا۔ حسین نے وہ خون اپنے چہرے پر مل لیا۔ اس خون کو چہرے پر ملنے کی ایک وجہ اور یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے جب کسی شہید کا لاشا حسین خیمے میں لے کر جاتے تھے تو کوئی خیمہ گاہ کے دروازے پر موجود ہوتا تھا جو آواز دے کر کہتا تھا، اے بیویوں، علی اکبر کا لاشا آ رہا ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے آ رہے ہیں، اون محمد کے لاشیں آ رہے ہیں، مسلم کے یتیموں کے لاشیں آ رہے ہیں۔ مگر حسین جب علی اصغر کا لاشا لے کر چلے تو خیمہ گاہ کے دروازے پر کوئی نہیں تھا جو رباب کو تسلی دیتا، رباب کو بتاتا۔ حسین 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، آخری مرتبہ حسین خیمہ گاہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ ایک طرف سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے ابو عبداللہ، اے حسین، آپ پر میرا سلام ہو۔ حسین نے سلام کرنے والے کی طرف منہ کر کے دیکھا، اے سلام کرنے والے بتا تو کون ہے، تو کون ہے؟ اس نے کہا، انا برید الفاطمہ صغرا، میں فاطمہ صغرا کا قاصد ہوں۔ فاطمہ صغرا نے 6 مہینے میں 6 کرتے تیار کیے تھے اور علی اصغر کو بھیجے تھے، اے بابا یہ کرتے پہنا کر میری جانب سے علی اصغر کے گلے کے بوسے لے لیجئے گا، علی اصغر کو پیار کر لیجئے گا۔ حسین نے علی اصغر کو زانوں پر رکھا اور وہ کرتے رکھ کر کہا، اے علی اصغر، سب کے لیے روز قیامت تک کربلا سے کفن جائے گا، اے اصغر تمہارے لیے فاطمہ صغرا نے مدینے سے کفن بھیجا ہے۔